بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کے دفتر میں حاضر ہوئے ہیں جو بے شمار محاسن کا مجموعہ ہے۔ آپ نظر بظاہر ایک انسان ہیں، لیکن اپنی ذات میں وہ ادارہ ہے۔ مجھے یہ پڑھتے پڑھتے جب ہم ان لوگوں کو جن کو آپ لوگ جو ہیں یہودی کہتے ہیں، وہ ریسرچر ہیں اور ہم بینیفیشری ہیں، تو یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ریسرچر موجود ہیں اور وہ گمنام ہیں۔ ایسے گمنام ہیروز جو ہیں وہ ہماری قوم کے اجتماعی ضمیروں میں زندہ ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر جاوید یونس اوپل صاحب سے ہے۔ آج ہم ان کے درمیان تھوڑا سا معلومات حاصل کریں گے کہ یہ ہائی پروفائل اعلیٰ تعلیمی امتیازات سے متصف ہیں۔ انہوں نے مغرب میں بھی اور مشرق دونوں علوم پر آپ کو قدرت حاصل ہے، اور ایسے انسانوں کا وجود کسی بھی معاشرے میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب ڈاکٹر اوپل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ ریسرچر جو ہیں، یہ تحقیق کرنے والے، جستجو کرنے والے، کیا یہ مشکل کوش ہونے کی وجہ سے کیا یہ تن آسانی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہم یورپ کے مادہ پرستوں اور آگ و بجلی کے پجاریوں کو جو ہے وہ مورد الزام یہ ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہی چمنستان علم سے خوشہ چینی کر کے اپنے گلدستہ ہائی ایجادات کو گونا گو دلچسپیوں اور نظر فریبیوں سے مزین و راستہ کیا ہے۔ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ بہت شکریہ منشا صاحب، آپ نے میری بہت کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی۔ بہرحال موضوع آپ نے چھیڑا ہے ریسرچ، اور ہم ریسرچ میں کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں ہمارا مقام ہے، اور کیوں نہیں ریسرچ اتنی زیادہ ہو رہی جتنی کہ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے۔ تو ریسرچ جو ہے دراصل ایک مائنڈ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ جب مائنڈ اوپن اپ ہوتے ہیں، جب کھلتے ہیں، تو ریسرچ کی طرف، انوویشن کی طرف انسان کا مائنڈ جاتا ہے۔ یہ وہی مائنڈز اوپن اپ ہوئے تھے جب اسلام آیا تھا، اور اسلام نے ہمیں سکھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ہم نڈر ہو گئے تھے، ہم دلیر ہو گئے تھے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت اسلام جب ہر جگہ پھیل رہا تھا تو ہر قسم کی ریسرچ ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اور ہم دیکھیں کہ اس وقت کے جو مڈل ایجز کے جو سائنسدان ہیں، مسلمان سائنسدان ہیں، انہوں نے ہی سائنس کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ایسی چیزیں بنائی ہیں، ایسی چیزیں ایجاد کی ہے کہ آج مغرب جو ہے ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ پیسیج آف ٹائم کے ساتھ ساتھ مائنڈز کلوز ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ یہ مائنڈز کلوز ہونا جو ہے، یہ حضرت علامہ اقبال کو بڑا چبھتا رہا، اور وہ اس کے متعلق کافی ذکر بھی کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں تحقیق کی بازی ہو تو شامل نہیں ہوتا، ہو کام مریدی کا ہرتا ہے بڑی جلد۔ تو یہ تحقیق کی بازی جو ہو تو پھر ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے مائنڈز کلوزڈ کر دیے گئے۔ یہ جو ہم نے جو اسلام کی جو بیسکس تھی اس میں سے ہٹ کے جب ہم ملکیت کی طرف چل نکلے اور آمریت کی طرف چل نکلے، ہم بادشاہت کی طرف چل نکلے، تو یہ مائنڈز ہمارے کلوز ہو گئے۔ اب اگر ہم مقابلہ کریں یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کریں، اور اس وقت پاکستان میں فضا یہ ہے کہ ہم یہودیوں کے بہت خلاف ہیں،
ہمیں بتایا گیا کہ فلسطین تھا، فلسطینین کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں ملا، بالفور ڈکلیریشن کے تحت یہودیوں کو وہاں بسایا گیا. تو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی دشمنی، ایک ایسی رکاوٹ پیدا کر دی جو آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں. اور یہ سازش جو ہے یہ برٹش امپیریلزم نے صرف اسرائیل اور عرب ملکوں میں سازش نہیں کی، بلکہ انہوں نے جگہ جگہ جہاں پہ وہ گئے ہیں وہاں پہ ہی ڈیوائڈ اینڈ رول کا نسخہ استعمال کیا اور ایسے بیج بو دیے، ایسی دشمنیاں پیدا کر دی اقوام کے درمیان کہ آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور اس کی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں یہودیوں میں اور مسلمانوں میں مشترک ہیں. عیسائیوں میں اتنی مشترک نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہودیوں میں اور مسلمانوں میں بڑی مشترک ویلیوز ہیں، ان اے سینس کہ یہودی مذہب سے ان کا بڑا لگاؤ ہے، اور جیسے ہم مسلمانوں میں مذہب کے ساتھ بہت لگاؤ ہے. ہمارا جو مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے وہ یہ مغرب کی طاقتیں جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتی، اور وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنے زیادہ اٹیچڈ کیوں ہے. اسی طرح یہودی بھی اپنے مذہب کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں اسی طرح ہی آمین کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں، اور وہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں جیسے کہ ہم سادہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ ابھی تک ان کا مائنڈ جو ہے وہ اوپن ہے. یہودی جو ہے وہ ان کا جو لائف سٹائل ہے، میں رہتا رہا ہوں باہر، میں یہودیوں کے ساتھ ہی میں رہتا رہا ہوں، وہ میں نے ان کو بڑے کلوزلی دیکھا، اس کو واچ کیا. اور آج بھی آپ امریکہ میں جائیں اور آپ کو یہودی نظر آئے تو یہودی کے جو اٹھنا بیٹھنا، ان کی قد و قامت اور ان کے چہرے پر جو ایک آپ کو نظر آتی ہے پیورٹی نظر آتی ہے، وہ دوسرے امریکنز میں نظر نہیں آتی. اب یہ جو ان کا جو اٹیچمنٹ ہے مذہب کے ساتھ، اور وہ ان کو سادہ زندگی سکھاتی ہے. وہ یہودی شراب نہیں پیتے، یہودی جو ہے وہ زنا نہیں کرتے، یہودی جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ زیادہ ملتے جلتے ہیں. لیکن اس اسرائیل کے بنانے کی وجہ سے جو دشمنی پیدا ہوئی عرب کنٹریز کے ساتھ، اور ہمارے یہ بھی علامہ اقبال بھی فلسطین کے اوپر کافی کہتے رہے، اور حضرت قائد اعظم بھی فلسطین کے اوپر کافی کچھ انہوں نے کہا. اور لیکن فلسطین کو وہ آزادی، فلسطین کو وہ حقوق نہیں مل سکے. ہم نے کوشش کر ڈالی ہے. اب ایک دوسرا رخ ایک نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگرچہ پاکستان میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. وہ دوسرا رخ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی آپ if you can't beat somebody then join him. وہ کسی کو اگر آپ ہرا نہیں سکتے تو ان کے ساتھ آپ مل جائیں. تو یہ اس لحاظ سے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ٹرکی نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، ایران نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، الجیریا نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، اور سعودی عرب تقریباً پہنچ گیا تھا ایکسیپٹ کرنے کے اوپر، جبکہ باقی اسلامک ملکوں نے بہت شدید اس کی مذمت کی اور ان کو پریشرائز کیا اور وہ رک گئے. اب وہ اگر اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم اپنے فلسطینیوں کو حقوق نہیں دے سکتے، تو یہ تو دنیا کا پر معاملہ ہے نا، یہ تو ہمارا معاملہ ہے. لیکن پہلا کعبہ تو وہی تھا. یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ یروشلم ہمارے لیے اتنا ہی عزیز ہے کہ جو یہودیوں کے لیے عزیز ہے، مسلمانوں کے لیے عزیز ہے، کرسچنس کے لیے عزیز ہے. اب جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے بڑے قریب سے یہودیوں کو دیکھا ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ ہر چیز میں ایک نئی لائن دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نیا پہلو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان، ریسرچر جو ہے وہ یہودی پیدا ہوئے. آئنسٹائن کا ایک نام ہے، برنارڈ شاہ کا ایک نام ہے، اور بے شمار نام ہے جو کہ یہودی ہے. وہ یہودیوں کے آپ کو کام کرنے کی ان کے آفیسز میں جائیں
آپ ان کے کام کرنے کے انداز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے بڑی سادہ زندگی، سادہ پسند لوگ ہیں. میں ایک امریکہ میں ایک آفس میں گیا، وہ یہودی کے چیف ایگزیکٹو تھا. تو جس وقت میں اس کے پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس نے مجھے کہا، اور میرے پاس ایک پریئر رگ ہے دوسرے کمرے میں، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو دوسرے کمرے میں آپ نماز پڑھ لیں. اس نے مجھے سجیسٹ کیا، ذرا اندازہ لگائے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، اور یہ نماز ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے، ایک یقین پیدا فیتھ کہتے ہیں نا، فیتھ ہمارے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے مائنڈ اوپن ہوتے ہیں اور ہم چیزوں کو نئے انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں. انوویشن جو ہے وہ آج ڈیولپ ہوتی ہے. اب پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور پاکستان میں ہمیں خاص طور پر ینگ طالب علموں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو انوویشن سکھانا ہے. انوویشن تاکہ ہر چیز کو بہتر بنایا جا سکے، ان کی سوچ ہو اور وہ ایسا ہو کہ نظام کو بہتر بنا سکے، چیزیں ڈیولپ کرے، نئی چیزیں ڈیولپ کرے. اگر مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس مسائل کا حل تلاش کرے. اب ایک مسئلہ بالکل سیدھا ہمارے سامنے آتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ہر شخص ڈالا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے قیمت یہ تھی، اب قیمت یہ ہو گئی، اب کیا کریں گے. کیا کوئی آج اٹھ کے ایسا کھڑا ہوتا ہے جو کہ وہ ہمیں سلوشن بتائے کہ یہ چیزوں کی قیمتیں ہم کیسے کم کریں؟ یہ تو نہیں ہے کہ چیزوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وہ ریسرچ کا مائنڈ جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب، اپنا میرا ایک سوال ہے، اور ناظرین بھی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی یہ سوال جو ہے آ رہا ہے کہ آپ کا تعلیمی پس منظر کے علاوہ آپ نے عملی طور پر بے شمار کام کیے ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ مرتبہ اور جس منصب پر آج آپ فائز ہیں، کیا یہ اس میں آپ نے کتنے جاں گداز مراحل طے کیے ہوں گے؟ جی، ریسرچ کا ریفرنس ہو رہا ہے، اور یہاں یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور سے میں نے فرسٹ ڈگری سول انجینئرنگ کی تھی. اور یہاں میں اگر کہوں تو اتنا برا تو نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر لیبارٹریز میں یہ دستور تھا کہ جو ایکوپمنٹ تھا اس کو اسٹوڈنٹس ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. صرف لیبارٹری اسسٹنٹ جو تھا وہ ایکسپیریمنٹ کر کے تو وہ بچوں کو بتا دیتا تھا. بچے گھر جا کے اور کاپیز کے اوپر اپنا ہوم ورک کر کے اسائنمنٹ سبمٹ کر دیتے تھے. ان کے اپنے ہاتھ سے لوگ کچھ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب میں لنڈن چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے، اور وہاں میں نے ریسرچ شروع کی، تو سب کچھ جو تھا انہوں نے میرے اوپر چھوڑ دیا تھا. کسی ایکوپمنٹ کو کسی جگہ پر کوئی آپ نے کرنا ہو اس کو خود کرے، آپ خود اپنے ہاتھ سے کام کریں. سو آپ کو جب جھجک جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. وہ ریسرچ یہ تھا، میرا جو سپروائزر تھا لنڈن میں وہ کہنے لگا کہ جو پاکستان اور انڈیا سے جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ بڑے سبمسو ہوتے ہیں. وہ سینئرس کی جو اس کی رسپیکٹ میں وہ سوال نہیں کرتے، وہ ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے، ان کے آگے آرگومنٹ نہیں کرتے. لیکن ایسا اب آپ کو ایسی عادت چھوڑ دینی ہے. آپ نے مجھے سوال بھی کرنے ہیں، آپ نے مجھے کرٹیسائز بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کسی بات سے میری وہ آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ نے مجھے روکنا بھی ہے. سو یہ ایک پہلا لیسن جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی چیز کو آپ نے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا. کسی چیز کو یہ نہیں لینا، بکس اگر لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر پر لکیر ہو گئی ہے. آپ نے اس کو بھی سوال کرنا ہے کہ ایسا کیوں لکھا گیا ہے. سو ہر چیز کو سوال کرنا، ہر چیز کو کوشچن کرنا، یہ سٹیپ 1 ہے ریسرچ کے لیے. جب انسان سوال کرتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے جوابات بھی ڈھونڈنے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ سٹیپ 2 جو ہے وہ اس کے جوابات ہیں. ناظرین،
آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ اس منصب پر جب موجود ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ستارہ امتیاز ملے. تو اس سلسلے میں ستارہ امتیاز خود یہاں چل کر ان کے پاس آیا اور ان کا نام زیر غور تھا. تو آپ نے ستارہ امتیاز اس لیے لینے سے انکار کر دیا کہ ان کی والدہ کو ستارہ امتیاز ملا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کا یہ جو مطلب یہ ہے اپنا اعزاز ہے، اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ میں خود مطلب یہ میرے ہی اعزاز ہے وہ. تو اس سلسلے آپ تھوڑا سا غور کریں. آج ہم ایک انجینئر ڈاکٹر کا انٹرویو کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بالکل ایک سعادت مند بیٹے کا انٹرویو ہو رہا ہے. اور آج تھوڑا سا تاریخ میں مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ مختار مسعود صاحب کی کتاب آواز دوست میں انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جو لاہور میں آئے ہوئے تھے مسٹر اوتھان، ان کا آٹوگراف نہیں لیا تھا، اور کیونکہ انہیں ان کی شخصیت نہیں جچی ہوگی. لیکن 3 مہینے کے بعد نیو یارک ٹائم میں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ لان میں بیٹھی ہوئی ہے اور اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری جو ہے وہ آداب بجا لا رہا ہے، نیچے کیپشن لکھا ہوا ہے کہ اپنا اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری مسٹر اوتھان اپنی ماں کو آداب بجا لا رہا ہے. تو اس مصنف نے سر جو ہے پکڑ لیا، کہنے لگا یہ تو لاہور میں آیا ہوا تھا، مجھے ہر حال میں اس کا آٹوگراف لینا چاہیے تھا. لیکن اب اگر میں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کا آٹوگراف نہیں لیا تو میں ایک سعادت مند بیٹے کا آٹوگراف لینے کے لیے نیو یارک ضرور جاؤں گا. آج ہم یقین جانے وہی جذبات وہی احساس میرے جو ہیں وہ اود کر رہے ہیں، اور ہم آج ملک کے نامور میں کہتا ہوں کہ سعادت مند بیٹے کا یہ اپنا انٹرویو ہو رہا ہے. جناب ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ کی اس سعادت مندی پر بھی. یہ ذرا تھوڑا سا واقعہ جو ہے بیان کر دیں کہ جو ستارہ امتیاز کا. جی ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہوا تھا. وہ اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی، وہ کہہ رہی کہ ہم ستارہ امتیاز کے لیے آپ کو ریکمینڈ کر رہے. تو پھر پہلے تو میں نے تو ان کو بلا لیا تھا، لیکن بعد میں ایک سیکنڈ تھاٹ جو میرے ذہن میں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے آ کے میرے ذہن میں آیا کہ یہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ میری والدہ جو تھی وہ ستارہ امتیاز پریزیڈنشل ایوارڈ ونر تھی، تغمہ خدمت، اور ان کے مقابلتاً ان کی صف میں نہیں پہنچ سکتا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو تحقیق و جستجو کا میدان مارا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تحقیق کے میدان میں ہوم ورک جو ہے وہ پہاڑ جتنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو تحقیق ہے، آپ کا یہ جو ریسرچ ہے، اس کا ملک و ملت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ آنے والی نسلوں کی اصلوں کی فصلوں کو آپ کیسے شاداب کریں گے؟ جی شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھا. اور ریسرچ کا مقصد ہی ہوتا ہے کوئی نیا خیال، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی ایسی بات، ایسا سلوشن جو اس وقت لوگوں کو دقت دے رہا ہو، اس کا سلوشن آپ کرنا چاہیں. سو اس کا سلوشن جو ہے وہی ریسرچ کی وجہ سے آتا ہے. اس میں ریسرچ میں سب سے پہلے آپ جب دیکھتے ہیں آئیڈیا فارم کرتے ہیں، اور آئیڈیا جو ہے وہ ارد گرد جو ایشوز ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آئیڈیا فارم کرتے ہیں. سو جب آپ آئیڈیا فارم کرتے ہیں تو اس کے آگے ایک سٹیپ آتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا وزن ہے، کیا اس کی اپلیکیشن ہے، کیا اس کی مارکیٹیبلٹی ہے. تو آپ اس آئیڈیا کو لے کے مشورہ کرتے ہیں، ارد گرد لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی میں ایک ایسا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا یہ سلوشن کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ لائنز میری سوچ کی ٹھیک ہے. سو ایک پریلیمنری سا ایک آپ کو اسسمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ
کام جو آپ کر رہے ہیں اس کی افادیت کہاں ہے, کن کن جگہوں پہ ہے, کون سے لوگوں کے پاس ہے. پھر آپ اس کا جب آپ وہ جو آپ آئیڈیا فارم کرتے ہیں اور اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ کے آئیڈیا یا آپ کے سلوشن جو ہے وہ لوگوں کی زیادہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہا تو وہ فضول ہے, وہ ختم ہو جائے گا, وہ کتابوں کی حد تک رہ جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ایسا سلوشن ہے جو جس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے اور جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سلوشن ہو کہ ہم کسی طرح سے اس سے افادہ حاصل کر سکیں, تو وہ آئیڈیا چمکے گا اور اس کی ویلیو بھی پڑے گی. سو اس لیے جو ریسرچ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ایک آئیڈیا سے, اور وہ ریسرچ جو ہے وہ چیک کرتی ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے, لوگوں میں کہاں تک اس کو اپنے اندر استعمال کرنے کا, اس کا سلوشن فارم کرنے کا اس میں رجحان پایا جاتا ہے. اور اگر آپ ہٹ کر جائیں, اگر آپ اس کی جو نیڈ ہے, لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں, اس کو اگر آپ ہٹ کر جائیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک اس لحاظ سے چلنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ کے لیے بڑا ریسرچ لیبارٹریز چاہیے, اکوپمنٹ چاہیے, بڑا ساز و سامان چاہیے. ضروری نہیں کہ ایسا ہو, ساز و سامان بھی بہت ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر. اگر آپ جائیں اس کی لیبارٹریز بھی دیکھیں جا کے, تو لیٹسٹ اکوپمنٹ, لیٹسٹ جو ہے وہاں پر سامان ساز آپ کو ملے گا. لیکن وہاں پر کام کرنے والے لوگ نہیں آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو ایسے لوگ نہیں نظر آئیں گے, وہ صرف کتابی حد تک ہوں گے. میں اب کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, مگر ہم لوگوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کتابی حد تک محدود رکھتے ہیں, اور وہ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ صرف کسی پروسیڈنگز میں, کسی کتاب میں, کسی لائبریری میں پڑھی رہتی ہے. اس کو دیکھنے والا, اس کو پڑھنے والا, اس کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. سو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف آپ ریسرچ کریں, آپ اس کی اپلیکیشن بھی کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آخری سوال ہے میرا کہ مغرب میں جو ریسرچر ہیں, جو محقق ہیں, جو تحقیق کر رہے ہیں, جو جستجو کر رہے ہیں, جو آرزو رکھتے ہیں, وہاں ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. تو آپ وہاں سے واپس پاکستان کیوں آ گئے سر؟ کیا آپ کا وہاں جو ہے مستقبل تابناک نہیں تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میرا بڑا مستقبل تھا وہاں پر, اور 5 سال مجھے ہو گئے تھے, اور میں اس زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے. اور اب تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اب تو جواب فوراً آ جاتا ہے. اس وقت جواب جو تھا 7 دن ایروگرام جانے میں لگتے تھے, 7 دن اس کے واپسی پہ لگتے تھے. تو پھر بھی میری جو غرض والوں سے خط و کتابت تھی, اس میں یہ تھی, میری والدہ وہ ادیب بھی تھی, وہ شاعرہ بھی تھی. اور میں ان کو جب گھر والوں کو کہتا تھا کہ اب میں نے یہ کر لیا ہے, اب میں نے ریسرچ یہ کر لی ہے, اب یہ ہے, تو اب میں نے یہ کر لیا ہے, تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے لکھا کہ جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا. تو وہ اس کو لنڈن کو ایک قسم کا جنگل کہہ رہی تھی. اور ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ واقعی یہ تو جنگل ہی ہے. اس جنگل میں اگر میں بہت بھی کچھ کر لوں گا, تیر مار لوں گا, تو میں کیا کروں گا. تو وہ صحیح کہہ رہی ہے. تو لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا ان کو, کیونکہ وہ شاعرہ تھی, اور میں نے ان کو وہی چند اشعار جو ہے وہ لکھ کے ان کو والدہ کو بھیجے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ جو شعر وہاں پر پہنچے نا, تو میری والدہ نے تو کہا مجھے, ان کو بہت صدمہ پہنچا, اور انہوں نے مجھے لکھا اب تو میری بیعت پہ ہی اب مجھے دیکھنے آؤ گے. تو میں نے پھر اس کے بعد کچھ نہیں سوچا.
میں نے دوسرے دن جو جہاں میں کام کرتا تھا ریزائن کر دیا اور سیدھی فلائٹ میں نے پکڑی اور میں گھر واپس آ گیا. وہاں کے لوگوں نے کہا بھی, میرے جو کولیگس تھے وہ انہوں نے کہا بھی, آپ کہاں جا رہے ہیں, پاکستان جیسا ملک ہے, آپ یہاں سینٹر آف دا ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہو, کیا کر رہے ہیں آپ, تو کیا آپ کے پاس وہاں جاب ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے. کیا آپ کے پاس کوئی پراسپیکٹس ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے جو آپ وہاں پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں صرف اپنی والدہ کے لیے, والدہ کی واسطے جا رہا ہوں, میں صرف اپنی والدہ کے واپس, اور کچھ کے آگے کوئی کویشچن نہیں تھا. سو ادھر سے آ گیا. لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں, اللہ کا بہت فضل رہا ہے. میری والدہ کی دعائیں جو ہے وہ اتنی مجھے لگی ہے کہ میں نے بہت اللہ کے فضل سے یہاں پر کام کیا, ایکٹیو رہا ہوں, اور ایسے کاموں میں میں نے دلچسپی لی ہے جو کہ ایک انوکھا پن ہو جس کے اندر, اور جس کی اپلیکیشن ہو, اور جو لوگوں کے لیے کام کارآمد ثابت ہو. اب لکیلی یہاں بیٹھے ہیں شہزادہ صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں. یہ ایک ڈیفنس ویلفیئر سوسائٹی ہے جس کا ایک ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر چلاتے ہیں. یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو کہ مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ کولیکٹیو اور کوآپریٹیو یہ موومنٹ ہے. ہم سب اکٹھے مل کے ایک مسئلے کا حل کر رہے ہیں, اور وہ جو بچے جو اسکول تک نہیں پہنچ سکتے, ایسے علاقے ہیں لاہور شہر میں جو کہ بچوں کو ماں باپ نہیں پڑھا سکتے ہیں, اور یہ وہ ایک کالونی ہے, پیر کالونی کا پسماندہ علاقہ ہے, دھکا کالونی ہے وہ, اس کے اندر ایک اسکول قائم کیا ہے, ایک ٹریننگ سینٹر قائم کیا ہے. یہ کچھ شہزادہ صاحب بتائیں گے کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن ان بچوں کو ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ان کی 14 کورسز ہیں, اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے کے تو وہ تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو یہ اس کو چلانے کے لیے اب اس کے لیے پیسہ چاہیے, کیپٹل چاہیے. اس کو چلانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ارد گرد جو لوگ ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں اچھے خاصے باوسیلہ لوگ ہیں, وہ شامل ہو گئے ہیں, اور وہ فی سبیل اللہ اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی باہر کی فورن فنڈنگ نہیں ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ کی گرانٹ نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے اعتبار سے ان ینگ بچیوں کو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک تجربہ کر رہے ہیں. سو یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ آپ نے ایک پرابلم کو دیکھا ہے, پھر اس کا سلوشن آپ نے فائنڈ کیا ہے, پھر آپ نے 4 لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے, وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, اور ایک تجربہ کر کے کامیابی حاصل کی ہے. بالکل. ناظرین, آپ نے ملت کے موسم دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے, شہید دوسروں کے لیے جان دے دیتا ہے. ایسے لوگوں کا وجود کسی بھی معاشرے میں ایک روشن چراغ کی ایسے رکھتا ہے, اور ہم تو ان چراغوں کی روشنی کی لو میں منزل مراد کی طرف بڑھ رہے ہیں. خدا حافظ.